ہجامہ فار ایپیلیپسی مرگی کو کہتے ہیں، اور اس کی کئی شکلیں ہیں۔ جو بڑی ایپیلیپسی ہوتی ہے وہ گرینڈ میل ایپیلیپسی کہلاتی ہے، گرینڈ میل سیجرز بھی کہتے ہیں اس کو، فٹس بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض اوقات جب وہ یعنی جو گرینڈ میل ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جس میں آدمی گر جاتا ہے زمین پہ اور اس کے سارے مسلز جو ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں، اسٹف ہو جاتے ہیں، اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ مختلف دورانیہ ہوتا ہے اس کا، کسی کو جو ہے وہ بہت مختصر سیکنڈز کے لیے ہوتی ہے، کسی کو جو ہے نا یہ تقریباً کوئی منٹوں کے لیے اور کچھ کو گھنٹوں کے لیے بھی ہوتی ہے بعض اوقات۔ وہ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں اور اس میں اکثر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو یہ منٹوں تک ہوتی ہے یا سیکنڈز تک ہوتی ہے، یہ بڑوں میں بھی ہوتی ہے، بچوں میں بھی ہوتی ہے۔ ہم نے اس میں تقریباً ہر ایج گروپ کے اندر جو ہے وہ ہجامہ کے ذریعے سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، تو الحمدللہ بہت اچھے ریزلٹس دیکھے ہم نے۔ ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا کافی ایکسٹریم، ایک بچہ تھا وہ 10 مہینے کا جس کو ایپیلیپسی تھی اور دن میں 50 مرتبہ فٹس پڑتے تھے اس کو، تو اس کا ہجامہ کیا اور تقریباً 2 ہی پوائنٹ لگائے میرے خیال سے سر پہ، تو الحمدللہ ایک ہی مرتبہ میں وہ 50 سے 4 پہ وہ فٹس آ گئے۔ اور اس کے بعد جب ہم نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ اور کیا اس کا، تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ کازز کیا ہیں اس کے؟ ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، ایپیلیپسی انزائٹی کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، میموری چینجز کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، ہیئرنگ لاس کسی کو تو وہ بھی کاز کر دیتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ پیدائشی ہوتی ہے، یعنی کنجنائٹل ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے جو کہ ایمبریو کے اندر جو ہے وہ جو برین فارمیشن کا جو وقت ہوتا ہے اس میں کوئی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یا بعض اوقات کسی دوا کی وجہ سے، اگر ماں نے کوئی دوا استعمال کی تو کچھ دواؤں کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ ٹیرٹوجینک ہوتی ہیں۔ ٹیرٹوجینک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایمبریو کے لیے یا فیٹس کے لیے، یعنی جو بچہ جو ہے وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہیں دوائیں۔ تو کچھ دواؤں کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اوپر ہوتا ہے، ایمبریو کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ بھی وجوہات ہوتی ہیں جو کنجنائٹل ایپیلیپسی ہوتی ہے اس کے اندر۔ بعض اوقات بڑے ہونے کے بعد کوئی بہت زیادہ کوئی اگر شوق لگے، کوئی شاکنگ نیوز آدمی سنے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو کسی کا، بعض اوقات کوئی انجری کی وجہ سے، ٹراما کی وجہ سے، چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی ایپیلیپسی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ مینٹل اسٹریس کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایپیلیپسی جو ہے وہ انیشیٹ ہو سکتی ہے۔ مختلف اس کی وجوہات ہوتی ہیں، ڈائٹری ڈیفیشنسیز بھی بعض اوقات وجہ بنتی ہیں۔ کامن اس کے سمٹمز کیا کیا ہیں؟ بے ہوش ہو جانا، انزائٹی ہونا بہت زیادہ، یعنی اسٹریس، اسٹیئرنگ کہ ایک طرف ہی جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے کوئی۔ اچھا یہ بھی ایک کنڈیشن ہوتی ہے، بچوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا بیٹھے بیٹھے ایک جگہ فریز ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ سیکنڈز کے اندر ہی واپس ہو جاتے ہیں نارمل۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا یہ بھی ایک فٹ ہی ہوتا ہے، یہ بھی ایپیلیپسی کی ایک شکل ہے۔ تو سیجرز جو ہیں وہ کئی شکلوں میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمزوری محسوس ہوتی ہے، مسلس کانٹریکٹ ہوتے ہیں، جرکنگ ہوتی ہے۔ اصل میں دیکھیں ایپیلیپسی کی جو مین وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے دماغ میں جو نیورونز ہیں وہ نیورونز ایک ساتھ جو ہے نا سارے کے سارے نیورونز فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ فائرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کرنٹ جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں سارے نیورونز، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا جسم کے سارے مسلز جو ہیں وہ ایکسائٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اکڑ جاتے ہیں۔ یعنی جب نیورونز کی طرف سے کرنٹ جنریشن ہوتی ہے نا ایکشن پوٹینشیل، تو وہ جا کر جو ہے وہ مسلز کو اسٹف کر دیتا ہے، مسلز کو کانٹریکٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کھڑا نہیں رہ پاتا اور گر جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ تقریباً بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، اس کا جبڑا جو ہوتا ہے نا اس کے مسل بھی کیونکہ لاک ہو جاتے ہیں، اس کے مسلز بھی اسٹف ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جبڑا بھی اس کا منہ بھی نہیں کھلتا، زبان جو ہے وہ بعض اوقات دانتوں میں آ جاتی ہے، کٹ جاتی ہے۔ اس کا علاج ہجامہ سے بہت اچھا الحمدللہ ہے۔ ہم سنت پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں ہمیشہ، سنت پوائنٹس 155 43 44 یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں اس میں 155 جو ہے نا یہ تو ہیں آپ کے الکاہل جو 72 بیماریوں کا علاج ہے، تو اس لیے ہر بیماری میں یہ تو شامل ہوتے ہیں۔ البتہ جو 43 44 ہیں یہ اخدعین کہلاتے ہیں، اور یہ ہر بیماری میں شامل نہیں ہوتے، لیکن جتنی بیماریوں کا تعلق سر سے ہے، تو سر سے، چہرے سے، تو وہ گردن سے، ان سب بیماریوں میں ان کو لازماً شامل رکھنا چاہیے۔ سر پہ جو پوائنٹس ہیں اس کے 32 اور 36 تک صحیح ہے، مگر اس کے علاوہ جو پوائنٹس ہیں وہ فرنٹ کے پوائنٹس ہیں۔ اس میں جو ہے نا 104 105 اور 101 یہ 3 پوائنٹس ہیں سامنے بس۔ اس کے علاوہ 111 البتہ لگ سکتا ہے، 111 اچھا پوائنٹ ہے بہت، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری چیزوں کے اندر وہ بہت کام کا پوائنٹ ہے۔ مائیگرین کے اندر بھی بہت اچھا ہے، ٹرائجیمینل نیورلجیا میں بھی بہت اچھا ہے، فیشل پالسی میں بھی بہت اچھا ہے، آئی سائٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے، سائنوسائٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے، ہیڈ ایک کے لیے بہت اچھا ہے، نارمل ہیڈ ایک کے لیے بھی
111 شامل کر لیں، 101 اور 104 105 یہ سامنے کے پوائنٹس ہیں،